السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور مشکوٰۃ المصابیح جو ہے یہ انسائکلوپیڈیا آف احادیث بھی اس کتاب کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تقریباً 80% جو ہے احادیث جو روایت ہیں صحابہ کرام سے اور مختلف جو ہے ہمارے مسلمانوں سے، وہ اس میں موجود ہیں، مختلف کتابوں کی جو اس میں اکٹھی کی گئی ہیں۔ تو اس میں ہم کتاب الصلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصلاۃ چیپٹر ہے، اور اس میں سے جو آگے سب چیپٹر ہے وہ ہے صفیں درست کرنے کا بیان یا صفیں برابر کرنے کا بیان۔ کتاب الصلاۃ چیپٹر میں آگے سب چیپٹر جو ہے وہ صفیں برابر کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 1085۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو ایسے برابر کیا کرتے تھے گویا ان کے ساتھ تیروں کو برابر کرتے ہوں، حتیٰ کہ آپ نے سمجھ لیا کہ ہم آپ سے سیکھ چکے ہیں۔ پھر ایک روز آپ تشریف لائے تو کھڑے ہو گئے، قریب تھا کہ آپ تکبیر کہتے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو صفیں برابر کیا کرو، ورنہ اللہ تمہارے اندر اختلاف پیدا کر دے گا۔ حدیث نمبر 1086۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز کے لیے اقامت کہہ دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف کرتے ہوئے فرمایا، صفیں درست رکھو اور باہم مل کر کھڑے ہوا کرو، کیونکہ میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ بخاری، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں مکمل کرو کیونکہ میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 1087۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صفیں برابر کرو، بے شک صفوں کا برابر کرنا نماز قائم کرنے سے ہے۔ بخاری، مسلم، البتہ مسلم، صحیح مسلم میں نماز مکمل کرنے کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 1088۔ ابو مسعود انصاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے ہاتھ ہمارے کندھوں پر رکھتے اور فرماتے، برابر ہو جاؤ، اختلاف نہ کرنا ورنہ تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، اور تم میں سے صاحب عقل و دانش حضرات میرے قریب کھڑا ہوا کریں، پھر جو ان کے قریب ہیں، پھر جو ان کے قریب ہے۔ اور ابو مسعود نے فرمایا، اور تم آج سخت اختلاف کا شکار ہو۔ حدیث نمبر 1089۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں صاحب عقل و دانش حضرات میرے قریب کھڑا ہوا کریں، پھر جو ان سے قریب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایسا فرمایا، اور بازاروں کے شور مسائل سے بچو۔ حدیث نمبر 1090۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا پہلی صف سے پیچھے ہٹنا ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے بڑھو، میری اقتداء کرو اور میرے بعد والے تمہاری اقتداء کریں۔ لوگ پیچھے ہٹتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے پیچھے کر دے گا۔ حدیث نمبر 1091۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے ہمیں مختلف حلقوں میں دیکھ کر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں متفرق دیکھ رہا ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو فرمایا، تم ویسے صفیں کیوں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے ہاں صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، فرشتے اپنے رب کے ہاں کیسے صفیں بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلی صفیں مکمل کرتے ہیں اور صف میں باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 1092۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی صفوں میں پہلی صف بہترین صف ہے اور ان کی آخری صف کم تر، جبکہ عورتوں کی آخری صف ان کی بہترین صف ہے اور ان کی پہلی صف بدتر ہے۔ حدیث نمبر 1093۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو خوب میلاؤ اور انہیں باہم قریب بناؤ، گردنوں کو برابر و مقابل رکھو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں شیطان کو دیکھتا ہوں وہ بکری کے بچے کی طرح صفوں کے شگاف میں داخل ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1094۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی صف کو پورا کرو، پھر اس کو جو اس کے بعد ہے، پس جو کمی ہو وہ آخری صف میں ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 1095۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں جو پہلی صفوں کو ملاتے ہیں، اللہ کو وہ قدم انتہائی محبوب ہیں جو صف ملانے کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1096۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صفوں کی دائیں جانب والوں پر
رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 1097، نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں برابر فرماتے، جب ہم برابر ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے۔ حدیث نمبر 1098، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں جانب فرماتے برابر ہو جاؤ صفیں درست کرو، اور اپنی بائیں جانب بھی فرماتے برابر ہو جاؤ صفیں درست کرو۔ حدیث نمبر 1099، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں کندھے نرم رکھنے والا شخص تم میں سب سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 1100، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے برابر ہو جاؤ برابر ہو جاؤ برابر ہو جاؤ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اپنی پشت سے تمہیں اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح تمہیں اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ حدیث نمبر 1101، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول دوسری پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول دوسری پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول دوسری پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں برابر کرو، کندھے برابر رکھو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ اور شگاف بند کرو، کیونکہ شیطان بکری کے بچے کی طرح تمہارے درمیانی شگاف میں داخل ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1102، ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں قائم کرو، کندھے برابر رکھو، شگاف بند کرو، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کے لیے نرم ہو جاؤ، شیطان کے لیے شگاف خالی جگہ نہ چھوڑو، اور جو شخص صف ملائے گا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اسے ملائے گا، اور جو اسے قطع کرے گا اللہ اسے اپنی رحمت سے قطع کرے گا۔ ابو داؤد اور امام نسائی نے من صلی صفن سے آخر تک ان سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1103، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کو وسط میں جگہ دو اور شگاف بند کر دو۔ حدیث نمبر 1104، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ انہیں جہنم میں سب سے آخری طبقے میں ڈال دے گا۔ حدیث نمبر 1105، وابصہ بن معبد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف کے پیچھے ایک آدمی کو اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز لوٹانے کا حکم فرمایا۔ امام احمد، ترمذی، ابو داؤد اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ کتاب الصلاۃ میں نیا چیپٹر ہے نماز میں کھڑے ہونے کی جگہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1106 ہے، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات بسر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں بھی ان کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت کے پیچھے سے مجھے بازو سے پکڑ کر اسی طرح اپنی پشت کی پیچھے سے مجھے اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ حدیث نمبر 1107، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بایاں طرف کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پھیر کر اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ پھر جبار بن صخرہ آئے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے ہاتھوں سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا حتیٰ کہ آپ نے ہمیں اپنے پیچھے کھڑا کر دیا۔ حدیث نمبر 1108، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور ایک یتیم نے ہمارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور ام انس نے ہمارے پیچھے۔ حدیث نمبر 1109، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میری والدہ یا میری خالہ کو نماز پڑھائی، وہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی دائیں جانب اور عورت کو پیچھے کھڑا کیا۔ حدیث نمبر 1110، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو آپ رکوع فرما رہے تھے، انہوں نے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا، پھر چل کر صف تک پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری حرص میں اضافہ فرمائے، آئندہ ایسے نہ کرنا۔ حدیث نمبر 1111، سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ جب ہم 3 ہوں تو ہمیں سے ایک ہماری امامت کرائے۔ حدیث نمبر 1112، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مدائن میں لوگوں کی امامت کرائی
تو وہ چبوترے پر کھڑے ہوئے جبکہ ان سے لوگ نیچے کھڑے تھے۔ حذیفہ نے آگے بڑھ کر انہیں ہاتھ سے پکڑ لیا تو عمار ان کے پیچھے پیچھے چلتے گئے حتیٰ کہ حذیفہ نے انہیں نیچے اتار دیا۔ جب عمار نے نماز سے فارغ ہوئے تو حذیفہ نے انہیں فرمایا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا، جب آدمی لوگوں کی امامت کرائے تو ان سے بلند جگہ پر کھڑے نہ ہو، یا آپ نے اسی طرح کی بات فرمائی؟ تو عمار نے فرمایا، اس لیے تو میں آپ کے پکڑنے پر آپ کے پیچھے چل دیا۔ حدیث نمبر 1113۔ سہل بن سعد سعدی سے روایت ہے کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ ممبر کس چیز سے بنایا گیا تھا، تو انہوں نے فرمایا غابہ کے جھاؤ سے بنا ہوا تھا، اور فلاں عورت عائشہ کے آزاد کردہ غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنایا تھا۔ جب اسے بنا کر رکھ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے قرات کی، رکوع کیا، اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے رکوع کیا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا، پھر الٹے پاؤں واپس آئے اور زمین پر سجدہ کیا، پھر ممبر پر تشریف لائے، پھر قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، پھر الٹے پاؤں واپس آئے حتیٰ کہ زمین پر سجدہ کیا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جبکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت بھی اسی طرح ہے۔ اس روایت کے آخر میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، لوگوں میں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ تم میری اقتداء کرو اور تم میری نماز سیکھ لو۔ حدیث نمبر 1114۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ میں نماز پڑھی جبکہ لوگ حجرے کے باہر سے آپ کی اقتداء کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 1115۔ ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق نہ بتاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اقامت کہی اور مردوں نے صف بنائی اور ان کے پیچھے بچوں نے صف بنائی، پھر آپ نے انہیں نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اس طرح نماز ہے۔ عبدالعالی نے کہا، میرے خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی نماز اس طرح ہے۔ حدیث نمبر 1116۔ قیس بن عباد بیان کرتے ہیں کہ اسی اثناء میں مسجد میں پہلی صف میں تھا کہ کسی آدمی نے مجھے زور سے پیچھے کھینچا، وہ مجھے وہاں سے ہٹا کر خود وہاں کھڑا ہو گیا۔ اللہ کی قسم مجھے اپنی نماز کے بارے میں کچھ یاد نہ رہا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ ابی بن کعب تھے، انہوں نے فرمایا، نوجوان، اللہ تمہیں کسی تکلیف سے دوچار نہ کرے، بے شک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم امام کے پیچھے پاس کھڑے ہوں۔ پھر انہوں نے قبلہ رخ کھڑے ہو کر فرمایا، اہل عقد ہلاک ہو گئے، رب کعبہ کی قسم مجھے ان پر کوئی افسوس نہیں، لیکن مجھے افسوس تو ان پر ہے جنہوں نے گمراہ کیا۔ میں نے کہا، ابو یعقوب، اہل عقد سے کون مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا، حکمران۔ حدیث کتاب الصلاۃ میں امامت کا بیان ہے۔ حدیث نمبر 1117 ہے۔ ابو مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو ان میں کتاب اللہ کو زیادہ پڑھنے، جاننے سمجھنے والا ہو۔ پس اگر وہ قرات میں سب برابر ہوں تو پھر ان میں جو سنت کو زیادہ جاننے والا ہو، اگر وہ بھی سنت میں برابر ہوں تو پھر ان میں جس نے ہجرت پہلے کی ہو، اگر وہ ہجرت کرنے میں برابر ہو تو پھر ان میں سے جو عمر میں بڑا ہو، اور کوئی شخص کسی کی جگہ بلا اجازت امامت کرائے، نہ بلا اجازت اس کے گھر میں اس کی عزت کی جگہ بیٹھے۔ اور مسلم ہی کی روایت میں ہے کہ کوئی آدمی کسی آدمی کی اس کے گھر میں امامت نہ کرائے۔ حدیث نمبر 1118۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 افراد ہوں تو ان میں سے ایک ان کی امامت کرائے، اور ان میں سے جو زیادہ قرآن پڑھنے والا ہے وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ مسلم اور مالک بن حویرث سے مروی حدیث باب الفضل الاذان کے بعد والے باب میں بیان ہو چکی ہے۔ حدیث نمبر 1119۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص اذان کہے اور تم میں سے بہتر قاری تمہیں نماز پڑھائے۔ حدیث نمبر 1120۔ ابو عطیہ عقلی بیان کرتے ہیں کہ مالک بن حویرث ہماری نماز کی جگہ پر ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک روز نماز کا وقت ہوگا، ابو عطیہ نے کہا، ہم نے ان سے درخواست کی کہ وہ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں۔ انہوں نے ہمیں فرمایا، اپنے کسی آدمی کو آگے کر دو، وہ تمہیں نماز پڑھائے گا۔ میں عنقریب تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہیں نماز کیوں نہیں پڑھاتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی قوم کے پاس جائے تو ان کی امامت نہ کرائے، بلکہ انہی میں سے کوئی شخص ان کی امامت کرائے۔ حدیث نمبر 1121۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم کو خلیفہ مقرر فرمایا، وہ لوگوں کی امامت کراتے تھے حالانکہ وہ نبی نہ تھے۔ حدیث نمبر 1122۔ ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کی نماز ان کے کانوں سے آگے نہیں جاتی،
مفرور غلام حتیٰ کہ وہ واپس آ جائے۔ وہ عورت جو اس حالت میں رات بسر کرے کہ اس کا خاوند اس پر ناراض ہو اور لوگوں کا امام جب کہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 1123۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ امام جسے مقتدی ناپسند کرتے ہوں، ایک وہ شخص جو نماز کا وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھتا ہے، اور ایک وہ آدمی جو کسی آزاد شخص کو غلام بنا لے۔ حدیث نمبر 1124۔ سلامہ بنت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مسجد والے نماز پڑھنے سے جان چھڑائیں گے، وہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی امام نہیں پائیں گے۔ حدیث نمبر 1125۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امیر کی میت میں جہاد کرنا تم پر فرض ہے، خواہ وہ نیک ہو یا فاجر، گرچہ وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو، اور ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنا تم پر واجب ہے، خواہ وہ نیک ہو یا فاجر، گرچہ وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو، اور ہر مسلمان پر نماز پڑھنا واجب ہے، خواہ وہ نیک ہو یا فاجر، اگرچہ وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب۔ حدیث نمبر 1126۔ عمر بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک چشمہ پر رہائش پذیر تھے جو لوگوں کے لیے عام گزرگاہ تھا۔ قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم ان سے پوچھتے رہتے کہ اب لوگوں کا کیا حال ہے اور اس شخص کی کیا کیفیت ہے، تو وہ کہتے اس شخص کا خیال ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس کی طرف یہ وحی کی گئی ہے۔ میں ان سے یہ باتیں یاد کر لیتا، گویا وہ میرے دل میں گھر کر گئیں، اور عرب اسلام قبول کرنے کے بارے میں فتح مکہ کے منتظر تھے۔ وہ کہتے تھے اسے اور اس کی قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ اس پر غالب آ گئے تو وہ سچا نبی ہے۔ جب کہ مکہ فتح ہوا تو ہر قوم نے اسلام قبول کرنے میں جلدی کی، اور میرے والد نے بھی اسلام قبول کرنے میں اپنی قوم سے جلدی کی۔ جب وہ واپس پہنچے تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں سچے نبی کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا یہ نماز اس وقت پڑھو اور یہ نماز اس وقت پڑھو، تم میں سے کوئی ایک شخص اذان کہہ دے اور تم میں سے زیادہ قرآن پڑھنے والا تمہاری امامت کرائے۔ انہوں نے جائزہ لیا تو مجھ سے زیادہ قرآن جاننے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں قافلوں سے سن کر قرآن کا علم حاصل کر چکا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنا امام بنا لیا۔ میں اس وقت 6 یا 7 برس کا تھا، میرے اوپر ایک چادر ہی تھی، جب میں سجدہ کرتا تو وہ سکڑ جاتی اور میرا سطر کھل جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر قبیلے کی ایک عورت نے کہا تم اپنا امام کا سرین ہم سے کیوں نہیں چھپاتے ہو؟ انہوں نے کپڑا خریدا اور میرے لیے قمیض بنائی۔ میں جتنا اس قمیض سے خوش ہوا اتنا کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوا۔ حدیث نمبر 1127۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ جب اول مہاجرین مدینہ تشریف لائے تو ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم ان کی امامت کرایا کرتے تھے، جبکہ عمر اور ابو سلمہ بن عبد الاسد ان میں موجود تھے۔ حدیث نمبر 1128۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جانتی۔ وہ امام جس کے مقتدی اس سے ناراض ہو، وہ عورت جس حالت میں رات بسر کرے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو، اور باہم قضا تعلق کر لینے والے 2 بھائی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس میں کتاب الصلاۃ کے امامت کا بیان ہے اور نماز میں کھڑا ہونے کی جگہ کے بیان سے متعلق اور صفیں برابر کرنے کے بیان سے متعلق جو احادیث روایت کی گئی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔